ایک عورت روز اپنی گلی سے ایک نوجوان لڑکے کو گزرتے ہوئے دیکھتی، لیکن وہ بغیر دیکھے سر جھکا کر گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے میں وہ ایک مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ وہ لڑکی اسے دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ لڑکا بھی اس پر نظر ڈالے، لیکن وہ اپنی مستی میں گلی سے سر جھکائے زیر لب کچھ پڑھتا ہوا ایک مخصوص وقت پر گزر جاتا اور کبھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا۔ اس عورت کو اب ضدی نوجوان سے اور زیادہ عشق ہو گیا۔ وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا کیونکہ وہ امیر اور بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، بلکہ اس کی طرف دیکھنا گوارا بھی نہ کرے۔ اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی کہ جس سے اس نوجوان کو حاصل کر سکے۔ آخر کار شیطان نے اس کو ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے، اس نے تم سے کوئی بات کرنی ہے، وہ مجبور ہے، خود باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان نے اس سے پوچھا کہ کہاں ہے۔ اس عورت نے نوجوان کو گھر کا پتہ بتایا۔ اسے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے وہ اس کے ساتھ برائی کرنا چاہتی ہے۔ وہ بس اپنی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر چلا گیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہو جو اپنی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے قاصر ہے۔ لڑکے کو بلانے والی عورت نے اس کو ایک کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لیں کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت خوبصورت تھی۔ نوجوان نے پوچھا، بی بی آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ تمہیں حاصل کر لوں۔ اس کی بات سن کر نوجوان کانپ گیا اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ اس نے عورت کو بہت سمجھایا، قائل کرنا چاہا، لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ عورت نے کہا کہ تم میری خواہش پوری کرو گے یا پھر میں شور مچاؤں کہ تم میرے گھر میں زبردستی داخل ہوئے ہو اور میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ نوجوان اس کی بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی بات مان لیتا تو اللہ پاک کی بارگاہ سے بھی نکالا جاتا۔ اس کے علاوہ اس کا ضمیر بھی یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ وہ اس قسم کی برائی کرے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگی، یا رب العالمین مجھے اس مشکل سے چھٹکارا عطا فرما۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے عورت سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے پہلے بیت الخلاء جانا ہے۔ عورت نے اسے بیت الخلاء کا بتایا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری گندگی اپنی جسم پر مل لی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی، یہ کیا کیا تم نے ظالم، مجھ جیسی نفیس طبیعت والی عورت کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور آئندہ مت آنا۔ نوجوان فوراً اس گھر سے نکلا اور قریب ہی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کیا اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوا مدرسے کی طرف چل پڑا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا کہ آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، جانے کس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ وہ نوجوان سمجھا کہ اس کے جسم سے ابھی بدبو نہیں گئی اور استاد صاحب طنز کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک بار پھر استاد نے پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے؟
لیکن وہ خاموش رہا۔ آخرکار استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سونگھنے لگا۔ اس نوجوان کی باری آئی تو وہ بھی سر جھکائے استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد صاحب نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد صاحب نے پوچھا کہ تم بتا کیوں نہیں رہے تھے؟ تو نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا کہ استاد محترم، شرمندہ نہ کریں، مجھے پتہ ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے۔ استاد نے کہا، بیٹا بدبو نہیں آ رہی، خوشبو آ رہی ہے، اور تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے سارا واقعہ استاد کو سنایا۔ استاد نے کہا، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج تک پہلے کبھی نہیں سونگھی، اور یہ تمہاری ایمانداری کا نتیجہ ہے۔